فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دراصل تمہاری گفتگو اس قدر مبہم ہے کہ میں اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب تک تم کھل کر نہیں بتاؤ گے میں کیسے سمجھوں گا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم سیاح نہیں ہو اور ڈی فوسٹر کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈی فوسٹر کی تلاش کا کام تمہارے سپرد اوشیل میکائل نے کیا ہے، لیکن اس بے وقوف یہودی کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ اس نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ ڈی فوسٹر کا تعلق جرمن قوم سے ہے اور جرمن قوم سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، خواہ وہ ہٹلر کا پیروکار ہو یا نہ ہو، یہودیوں سے نفرت ضرور کرتا ہے۔ اور پھر ڈی فوسٹر تو ہٹلر کے پیروکاروں میں سے ہے جن کی یہودیوں سے نفرت ضرب المثل ہے۔ اوشیل میکائل نے تمہیں شیمر خاندان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی ہوں گی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہمارا خاندان برلن کا پسماندہ ترین خاندان ہے۔ اتحادیوں نے ہمیں خاص طور پر اپنے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کسی بھی مرحلے پر شیمر خاندان پھل پھول نہیں سکا۔ ہم مستقلاً قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ڈی فوسٹر کے دل میں اپنے خاندان کا درد ہے۔ وہ شیمر خاندان کو اس افلاس سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ شیمر خاندان کی روز بروز خراب ہوتی ہوئی معاشی حالت کو سنبھالنے کے لیے وہ اب تک بہت کچھ کر چکا ہے، اور اب بھی وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح شیمر خاندان اس کار مذلت سے نکل آئے جس میں وہ تقریباً روبہ بستی سے پھنسا ہوا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ کہ میں شیمر خاندان کے لیے کیا کر سکتا ہوں جب ڈی فوسٹر نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ ایلزے فورے میری بات پر توجہ دیے بغیر اپنی ہی دھن میں کہتا رہا، تو کیا ہم پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو ہم اس کی مدد کریں؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اس موقع پر اسے تنہا چھوڑ دیتے؟ نہیں میرے دوست، یہ ممکن نہیں تھا اور نہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اوشیل میکائل بھی ناکام رہے اور ہاروت رابیل بھی۔ کامیابی صرف ڈی فوسٹر کے حصے میں آنا چاہیے۔ یہی وہ واحد صورت ہے جسے شیمر خاندان کے سارے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے جو بہت بڑی دولت کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب مل کر ڈی فوسٹر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے تمہارا زندہ واپس جانا ممکن نہیں رہے گا۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پھرتی سے پلٹ کر دیکھا۔ میرے عقب میں ایک دراز قامت آدمی کھڑا تھا۔ غالباً میرے عقب میں اس کی موجودگی کا مقصد یہ تھا کہ میں ایلزے فورے پر حملہ آور نہ ہو سکوں۔ مجھے اپنی جانب مڑتے دیکھ کر اس نے اضطراری طور پر میری گردن کی پشت پر گونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بے حد پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہ صرف کلائی پکڑ لی بلکہ اسے پوری قوت سے جھٹکا بھی دیا۔ وہ میرے سر پر سے ہوتا ہوا میرے سامنے فرش پر آ گرا، لیکن فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور صوفے پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنا پیر اس کی گردن اور ٹھوڑی کے درمیان رکھ دیا۔ مجھے اس طرح حاوی آتے دیکھ کر ایلزے فورے بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ اسے چھوڑ دو، ایلزے فورے نے توہمکانہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ اس کی یہاں موجودگی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر تم کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرو تو تمہیں سنبھالا جا سکے۔ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر کے پیر سے اس کی ٹھوڑی کو جھٹکا دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد جیسے ہی وہ زمین سے اٹھا، میں بڑی پھرتی سے اس پر جھپٹا اور اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر پوری قوت سے ایلزے فورے پر دھکیل دیا۔ ایلزے فورے میری اس اچانک حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ شخص میرے اور ایلزے فورے کے درمیان نہ ہوتا تو ایلزے فورے نے مجھ پر فائر کر دیا ہوتا۔ وہ شخص بہت زور سے ایلزے فورے سے ٹکرایا۔ ایلزے فورے نے خود کو اس تصادم سے بچانے کی کوشش کی تھی،
مگر اس کی کوشش بہت بعد از وقت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ایلزے فورے سے ملاقات میرے لیے ضروری تھی، لیکن جس طرح سے اور جن حالات میں اس سے ملاقات ہوئی اسے خطرناک ہی قرار دیا جا سکتا تھا، اور اس وقت میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی گرفت سے نکل جاؤں۔ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ ایلزے فورے مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر گرے، میں نے برق رفتاری سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ میرے پیچھے کیا ہوا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا ایلزے فورے کے مکان سے باہر نکل آیا۔ مکان میں کسی اور شخص سے میرا ٹکراؤ نہیں ہوا، شاید وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ مکان کے باہر مرسیڈیز بدستور کھڑی تھی، لیکن اس کی چابیاں میں ایلزے فورے کے حوالے کر چکا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت مرسیڈیز میرے بہت کام آ سکتی تھی، تاہم مجھے وہاں سے فرار تو ہونا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے سڑک پر اسی سمت میں دوڑ لگا دی جس سمت سے ایلزے فورے مجھے کار میں یہاں لایا تھا۔ جلدی میں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ ایلزے فورے اور اس کے ساتھی یہاں کے باشندے ہونے کی وجہ سے یقیناً ایسے مختصر راستوں سے واقف ہوں گے جو انہیں مجھ سے پہلے سڑک کے نکڑ تک پہنچا سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں دوڑتا ہوا ذیلی سڑک سے مرکزی سڑک پر مڑا تو ان دونوں کو اپنے سامنے موجود پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انہوں نے راستہ روک رکھا تھا اور ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے دو ہاتھ کرنے کا آخری فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں رک گیا۔ وہ دونوں ہی صورت سے کافی خونخوار نظر آ رہے تھے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور فوراً ہی ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے مکان میں کسی اور کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اگر وہاں کوئی ہوتا تو یقیناً اس وقت ایلزے فورے کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا۔ دوسرا شخص بھی وہاں میری آمد کے بعد ہی پہنچا ہوگا، اس لیے کہ مکان کا دروازہ تو ایلزے فورے نے مجھ سے ہی کھلوایا تھا جو مکفل تھا۔ اس تبدیل شدہ صورتحال کے تحت میں نے فرار ہونے کا فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ ایلزے فورے کو اس طرح چھوڑ کر چلے جانا مناسب نہیں تھا۔ میں تو ڈی فوسٹر کی تلاش میں تھا، اور فی الحال ایلزے فورے کے علاوہ ڈی فوسٹر کے بارے میں مجھے کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ خود اپنے منہ سے ڈی فوسٹر سے اپنی شناسائی کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ دونوں اس طرح میرے سامنے آ گئے، ورنہ فرار ہونے کی کوشش کر کے میں غلطی تو کر ہی چکا تھا۔ ایلزے فورے اور اس کا ساتھی اب پوری طرح ہوشیار تھے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پینترے بدل رہے تھے۔ پھر ایلزے فورے نے ہی پہل کی اور جچے تلے انداز میں مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ ایلزے فورے نے زبردست غلطی کی تھی۔ میں چاہتا تو جھکائی دے کر بچ سکتا تھا یا پھر اسے دوسری طرف بھی اچھال سکتا تھا، لیکن میں نے ایک تیسری صورت اختیار کی۔ میں جان بوجھ کر اس کی زد میں آ گیا اور اس سے الجھتا ہوا گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں زور سے چیخا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایلزے فورے مجھے بری طرح رگڑ رہا تھا اور میں بہت کمزور مدافعت کر رہا تھا۔ ایلزے فورے میرے سینے پر سوار تھا اور میرے سر پر مکے برسا رہا تھا۔ تھوڑی سی زحمت کرنے کے بعد میں ساکت ہو گیا۔ ایلزے فورے کو یہ احساس ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو وہ میرے سینے سے اتر گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے ساتھی نے اس سے بے اختیار پوچھا۔ بے ہوش ہو گیا ہے، ایلزے فورے نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ گردن پر چھری پھیر دو، دوسرے شخص نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ گدھے ہو تم، ایلزے فورے نے بگڑ کر کہا۔ اسے زندہ رکھنا ہے، یہ ہمیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ اور کون کون ہے۔ چلو اٹھاؤ اسے۔ ان دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور مجھے ایلزے فورے کے ساتھی کے کندھے پر منتقل کر دیا گیا۔ وہ دونوں واپس مکان کی طرف چل پڑے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا دوستو کہ کون کس سے معلومات حاصل کرتا ہے، میں نے سوچا اور ایلزے فورے کے ساتھی کے کندھے پر سفر کرتا رہا۔ مجھے واپس اسی مکان میں لایا گیا، مگر اس بار وہ مجھے دوسرے کمرے میں لائے تھے۔ پہلے کمرے کی طرح یہ کمرہ بھی کشادہ تھا۔ ایلزے کے ساتھی نے مجھے ایک صوفے پر پٹکا اور دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹ پڑا۔ اب مزید وقت ضائع کرنا حماقت تھا، چنانچہ میں نے بے ہوشی کا ڈونگ ختم کیا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس طرح اٹھتے دیکھ کر ایلزے فورے بری طرح چونک پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاس پستول موجود ہے، جبکہ اس کا ساتھی غیر مسلح تھا۔ میں نے ایلزے فورے کے سنبھلنے سے قبل ہی اس پر حملہ کر دیا۔ میں طوفانی انداز میں اس پر جپٹا تھا اور اس کے پیٹ پر بھرپور ٹھوکر رسید کی تھی۔ ایلزے فورے کی حلق سے دردناک کرا خارج ہوئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا کر جھک گیا۔ میرے لیے اتنا موقع کافی تھا۔
मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी जेब से उसका पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन अभी मैं पिस्तौल निकाल कर सीधा भी नहीं हुआ था कि उसके साथी ने अकब से मुझ पर जोजिस्टो का एक हाथ मारा। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर सोफे के पीछे जा गिरा। उसने बर्क रफ्तारी से पिस्तौल पर झपटने की कोशिश की, मगर मैंने उससे भी ज्यादा तेजी का मुजाहिरा करते हुए उस पर छलांग लगा दी और उसका सर काबू में करके पूरी कुव्वत से उसे घिसा दिया। ये रेसलिंग का एक दाव था। वो चारों शाने चित गिर पड़ा। इस असना में एल्जे फोरे संभल चुका था। उसने मुझ पर छलांग लगाई, मगर मैं गाफिल नहीं था। मैं उसके साथी को छोड़कर हट गया और एल्जे फोरे मेरे बजाय अपने साथी पर गिरा। उसके साथी के मुंह से चीख निकल गई। एल्जे फोरे ने जल्दी से खुद को संभाला और खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसका साथी भी उठ खड़ा हुआ था। अब मैं उन दोनों के मुकाबिल था। पिस्तौल जिस सोफे के पीछे गिरा था वो मेरे अकब में था, और अगर मैं पलट कर पिस्तौल निकालने की कोशिश करता तो वो दोनों मुझ पर टूट पड़ते। वो दोनों पैंतरे बदल रहे थे और मुझ पर हमला करने के लिए मुनासिब जाविया तलाश कर रहे थे कि दफतन मैंने फजा में उछलकर एल्जे फोरे के सीने पर फ्लाइंग किक रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और दीवार से जा टकराया, लेकिन इस दौरान उसके साथी ने मुझ पर हमला कर दिया। वो कब से मुझ पर हमलावर हुआ था और उसने दोनों हाथ मेरी बगल में डालकर मेरी गर्दन में कैंची लगा दी थी। मैंने फौरी तौर पर अपने दोनों पैर जमीन से उठा दिए और अपना पूरा बोझ उसके दोनों हाथों पर डाल दिया। वो इस अचानक वजन को ना संभाल सका और मुझ पर से उसकी गिरफ्त खत्म हो गई। मैं बड़ी फुर्ती से पलटा और उसके दोनों पैर पकड़कर घसीट लिए। वो पहले ही की तरह एक बार फिर गिर पड़ा, मगर मैंने उसका एक पैर न छोड़ा और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। वो उलट गया। उसके उलटते ही मैं उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। उसकी टांग बदस्तूर मेरे कब्जे में थी और ये एक खतरनाक दाव था जिसे रेसलिंग में बोस्टन क्रैब कहा जाता है, और इससे रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है। लेकिन मुझे बोस्टन क्रैब जारी रखने का मौका नहीं मिल सका। एल्जे फोरे ने एक बार फिर मुझ पर छलांग लगाई थी। मैंने बोस्टन क्रैब छोड़ा और बरकी सुरात से एक तरफ फट गया। एल्जे फोरे की किस्मत ही खराब थी कि वो बार बार की कोशिश के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इस बार भी यही हुआ। मेरे अचानक हट जाने से वो अपने ही साथी की पुश्त पर गिरा और मैंने उन दोनों को संभलने का मौका दिए बगैर उनकी गर्दनें पकड़ ली और उनके सर पूरी कुव्वत से आपस में टकरा दिए। मैं ये अमल एक बार करके रुक नहीं गया, बल्कि इसे बार बार दोहराता रहा, यहाँ तक कि उन दोनों के कस बल निकल गए और उन दोनों के हाथ पैर ढीले पड़ गए। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा था जैसे अब उन दोनों में लड़ने की सकत ना रह गई हो। छोड़ दो, छोड़ दो। एल्जे फोरे की दर्द में डूबी हुई कराह निकली, मगर वो जुमला पूरा न कर सका। उसके साथी के मुंह से तो इतनी आवाज भी नहीं निकल सकी थी। वो बिल्कुल ही बेजान महसूस हो रहा था। मैंने उन दोनों की गर्दनें छोड़ दी और दोनों बेदम होकर गिर गए। एल्जे फोरे औंधा पड़ा था। जिस बेदर्दी से मैंने उनके सर आपस में टकराए थे, उसके बाद उन्हें बेहोश तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे अंदाजे की गलती सरजद हो चुकी थी। एल्जे फोरे बेहोश नहीं हुआ था। अपनी गलती का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब एल्जे फोरे ने सोफे के नीचे हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। मैंने उसे सोफे के नीचे हाथ डालते देखा था, मगर मैं यही समझा था कि तशंजी की कैफियत में उसके हाथ पैर फैल गए हैं। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने बड़ी चालाकी से मुझे धोखा दिया था और मैं धोखा खा गया था। एल्जे फोरे ने बड़ी तेजी से मेरा निशाना लेकर फायर कर दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरी किसी कोशिश को दखल नहीं था। बस किस्मत ही थी या शायद कुदरत मेरी मदद करने पर आमादा थी। हुआ यह कि जिस दौरान एल्जे फोरे मेरा निशाना ले रहा था, उसी दौरान में उसका साथी उठने की कोशिश कर रहा था। एल्जे फोरे के हवास बजा नहीं थे, इसलिए वो देख न सका कि उसका साथी उठ रहा है। उधर उसने पिस्तौल का ट्राइगर दबाया और उधर उसका साथी खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि एल्जे के पिस्तौल से निकली हुई गोली ने खुद उसके साथी की खोपड़ी में सुराख कर दिया। उसकी क्रीहा चीख ने एल्जे फोरे के आसाब कशीदा कर दिए और वो हवास बाख्ता से अंदाज में अपने साथी को देखने लगा, जो फर्श पर पड़ा एड़ियां रगड़ रहा था। ये मेरे लिए सुनहरी मौका था। इस हादसे ने एल्जे फोरे को बोंचका कर दिया था। मुझे मालूम था कि वो संभलते ही मेरा निशाना लेगा और उसके दूसरे फायर से बचने की कोई सूरत नहीं थी। मैंने तड़प कर छलांग लगाई और एल्जे के हाथ पर ठोकर मारता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। ठोकर नपी तुली थी और चूंकि जान बचाने के लिए थी, इसलिए इस पर कुव्वत भी कुछ ज्यादा ही सर्फ हो गई थी। एल्जे के हाथ से न सिर्फ पिस्तौल निकला, बल्कि उसकी कलाई की हड्डी भी टूट गई।
ایلزے چیختا ہوا اپنی کلائی پکڑ کر لوٹنے لگا اور میں نے اطمینان سے پستول اٹھا لیا۔ پھر میں نے ایلزے کے ساتھی کو دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سرد لہجے میں کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے محض تمہاری وجہ سے ہوا ہے ایلزے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان معاملات دوسری طرح بھی طے ہو سکتے تھے۔ ہائے میرا ہاتھ، ایلزے کربناک آواز میں بولا، شاید میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور شاید اس موقع پر مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چپ ہو جا خبیث، وہ کرب سے چیخا، تو نے میرے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی ہے، ابھی تو صرف ابتدا ہوئی ہے ایلزے، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا، اور کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ ایلزے چیخا، جاؤ، نکلو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو شرافت سے مجھے بتا دو کہ ڈی فوسٹر کہاں ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈی فوسٹر جہنم میں ہے، ایلزے داڑا، تم بھی وہیں چلے جاؤ۔ چلا جاؤں گا ایلزے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے جہنم کا صحیح پتہ درکار ہے جہاں ڈی فوسٹر پایا جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایلزے فورے کی ٹوٹی ہوئی کلائی پر ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ ایلزے کے منہ سے دردناک چیخیں نکلیں اور وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کھسکنے لگا۔ ڈی فوسٹر کا پتہ ایلزے، میں نے صفاقی سے کہا اور اس کے ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ اس بار ہدف اس کی پسلیاں تھیں۔ ایلزے کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، مگر اس چیز کا انتظام تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے کہ کسی بھی قسم کی آواز کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ خدا تمہیں غارت کرے، ایلزے چلایا، میں مر رہا ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا ایلزے، ورنہ تم مجھے ڈی فوسٹر کا پتہ بتا دو، تم یقین نہیں کرو گے۔ ایلزے کراہا اور بولا، مجھے خود بھی اس کا پتہ نہیں معلوم، تم بکواس کر رہے ہو ایلزے، میں دانت پیس کر غرایا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کہاں مل سکے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ ایلزے کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں ایلزے، اگر تم نے شرافت سے پتہ بتا دیا تو میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، لیکن اگر میں نے تشدد کے ذریعے تم سے پتہ اگلوایا تو تمہیں جان سے مار کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ تم چاہے میری بوٹی بوٹی کیوں نہ الگ کر دو، لیکن میں تمہیں ڈی فوسٹر کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ او، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کے پتے سے واقفیت کا اعتراف کر رہے ہو؟ میں دانت بینچ کر بولا، ہاں، میں اس کے پتے سے واقف ہوں، مگر نہیں بتاؤں گا۔ ایلزے فورے نے سرکشی سے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے کہا اور اس کے منہ پر بھرپور ٹھوکر ماری۔ ایلزے نے کربناک چیخ ماری اور اس کے منہ سے بے تحاشا خون بہنے لگا۔ اس کا سالم ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے جسم پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ وہ کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا، مگر میں ہر چیز سے بے نیاز اس پر ٹھوکریں برسانے میں مصروف تھا۔ میں نے صرف ایک چیز کا خیال رکھا تھا کہ اس کے جسم کے نازک حصے زد میں نہ آنے پائیں، کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو مجھے ڈی فوسٹر کا پتہ کون بتاتا۔ چیختے چیختے ایلزے فورے کی آواز بیٹھ گئی۔ اس کا ساتھی اس کے ہاتھوں پہلے ہی مارا جا چکا تھا اور اب وہ خود ماہی آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت پہلے ہتھیار ڈال چکا ہوتا، لیکن وہ بڑی سخت جانی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے اس پر ٹھوکریں برسانا بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کرب کی زیادتی کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، شاید اس کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی تھی۔ وہ درد و کرب سے بلبلاتا رہا۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ایلزے؟ میں نے اس بار بلند آواز میں کہا۔ ڈی فوسٹر کا پتہ بتا رہے ہو یا نہیں؟ اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنا سر ادھر ادھر ٹپکنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ایلزے، اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، مگر میں یوں ہی نہیں چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں جان سے تو نہیں ماروں گا، لیکن تمہارا دوسرا ہاتھ اور دونوں گھٹنے توڑ ڈالوں گا تاکہ بقیہ زندگی تم اپاہجوں کی طرح گزارو۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اسی کی پستول سے اس کے گھٹنے کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر اب بھی تمہارا جواب نفی میں ہوا تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔